بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز بھائی، اگر کتب سیر اور کتب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا تو آپ کو جہاں پر یہ باتیں ملیں گی کہ زمانے جاہلیت کے اندر بہت ساری خرافات پائی جاتی تھیں، جیسے شراب نوشی ہے، بدکاری وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ وحشت اور بربریت کا دور تھا۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، اگرچہ اسلام نہیں تھا، کچھ لوگ ایسے تھے اس دور میں بھی جو ان چیزوں کو برا جانتے تھے، یعنی تمام معاشرے میں برائیاں تھیں لیکن وہ اس سے بچے ہوئے تھے، وہ اس سے بچے ہوئے بھی تھے، برا بھی جانتے تھے، حق کی تلاش میں بھی تھے کہ ہمیں کہیں پر حق مل جائے۔ اب دیکھیں کہ ایک نوجوان، انہی میں سے قبیلہ قریش میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ یمن کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہاں پر کاروبار کی غرض سے جاتا ہے، وہاں پر ایک عالم سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ عالم اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم وہی شخص ہو جس کی میں تلاش میں تھا۔ تو حضرت وہ نوجوان ان سے پوچھتے ہیں کہ کس شخص کی آپ تلاش کے اندر تھے؟ تو وہ بار بار جو ہے کچھ نشانیاں پیش کرتا ہے، وہ شخص جو عالم ہے وہ پیش کرتا ہے کہ اس طرح کا ایک شخص ہوگا جو آخر الزمان نبی کے ساتھ ہوگا، اس نے نشانیاں پیش کی۔ تو اس نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں وہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس نے ایک تل دیکھا، تو اس نے نشانی کو دیکھ کر کہا کہ واقعی تم وہی شخص ہو۔ اس نے کچھ سوالات بھی کیے، اس سوالات کے جو جوابات تھے وہ تصدیقی جواب آئے۔ تو اب اس نوجوان کو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ واقعی تم وہی شخص ہو۔ تو اب یہاں سے یہ نوجوان جب واپس وہاں پر گیا اپنے شہر مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر کچھ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور آ کر کہا، ان میں سے وہ لوگ کون تھے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس کے جو تھے دشمنان اسلام تھے، جو اس کے پیروکار تھے، وہ شخص ان کے پاس آئے، اس شخص کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تم تو یمن گئے ہوئے تھے، تمہارے جانے کے بعد یہاں پر بڑا عظیم واقعہ ہو گیا ہے، بڑا عظیم معاملہ ہو گیا ہے، لیکن ہم چپ ہو گئے کہ جب تک تم آؤ گے نہیں تب تک ہم اس معاملے کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ کن عمل نہیں کریں گے، فیصلہ کن جو ہے کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نوجوان نے تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں شخص ہے، اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے اور اس طرح کی بات ہے۔ اب یہ وہاں پر پہنچا، یہ نوجوان وہاں پر پہنچا اور جا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات تھی آگے، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی مجھ پر ایمان لاؤ۔ لیکن چونکہ یہ دعویٰ بہت بڑا تھا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ کوئی معمولی سا دعویٰ تو ہے نہیں، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لہذا اس کے لیے کوئی غیر معمولی ثبوت بھی تو چاہیے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کیا وہ دلیل یہ کم ہے کہ تمہیں اس عالم نے جو باتیں کہی ہیں، جو نشانیاں تمہیں اس فلاں عالم نے یمن کے سفر میں پیش آئی، یہ حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ نوجوان جو ہے وہ حیران ہوا کہ یہ ان کو کیسے پتا چلا۔ آخرکار وہ ان پر ایمان لے آئے، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ آپ دیکھیں کہ قبول اسلام سے پہلے آپ کا یہ انداز تھا، آپ تمام برائیوں سے بچے ہوئے تھے، اور آپ کی اگر آپ ذات کے اندر دیکھیں نا بہت ساری اعلیٰ عمدہ اور پاکیزہ صفات پائی جاتی تھی۔ آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ایمان لے کر کے آئے تو بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے، کچھ مسلمان ایسے بھی تھے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو وہ مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک جو ہے غلام تھے، اور جس کے پاس غلام تھے وہ ان پر بڑا ظلم ڈھاتا تھا، مکے سے باہر لے جاتا تھا، دھوپ ہوتی دہکتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے ان پر ظلم و ستم کیا کرتا، لیکن پھر بھی یہ احد احد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، آپ نے اس کو جو ہے منع کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرو، لیکن وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس سے بھی اعلیٰ قسم کا ایک غلام ہے، وہ تم لے لو، اس کے بدلے میں ساتھ میں کچھ اور بھی عوض لے لو، قیمت لے لو، اور یہ غلام مجھے دے دو۔ حضرت صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خرید کر آپ نے آزاد فرما دیا۔ اس دور کے اعتبار سے تقریباً 32 تولے سونے کے عوض آپ نے اس کو خریدا۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ اتنا سونا دے کر آپ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی 6 غلاموں کو خرید کر آپ نے آزاد کر دیا۔ یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کی سیرت تھی۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، آج بھی ہیں اور اس دور میں بھی ہوں گے، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی